اللهم صل على سيدنا محمد وعليه وعترته بيداد كل ملوم لك أستغفر الله العظيم لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب عليه يا حي يا قيوم. بسم اللہ اللہ السلام قول من رب الرحیم یا رافع حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما۔ تو سب سے پہلے تمام حاضرین اور غائبین کو السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو اذان فقیر چینل پر حروف مقطعات سے متعلق اپلوڈ کی ہے اور بہت سارے دوستوں نے اسے پسند کیا، بہت ہی شکریہ، بہت مہربانی۔ آج ہم جو ہے نا حروف مقطعات میں سے پہلے حروف مقطعات الف لام میم کا آج ہم جو ہے نا کیا کریں گے، تعارف کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں الف لام میم کو ہم دو حصوں میں جو ہے نا کیا کریں گے، دو لیکچر میں ہم اسے کمپلیٹ کریں گے۔ ایک حصہ ہوگا علمی ادبی، یعنی عملی طور پر یہ جو ظاہری طور پر کس طرح سے وہ ہمیں متاثر کرتا ہے اور کیا ہے اس کا مقصد، یہ ایک حصہ یہ ہوگا۔ اور ایک حصہ ہم جو ہے نا اس کا کیا کریں گے، روحانی طور پر یہ ہمیں کس طرح سے جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں، متاثر کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم پر یہ اثر انداز ہو رہا ہے، تو اس سے متعلق تو اس طرح سے ہمارے پاس الف لام میم کے دو لیکچر بنیں گے۔ تو پہلے لیکچر کا ہم آج انشاءاللہ آغاز کر رہے ہیں۔ تو الف لام میم سورہ بقرہ، اب سورہ بقرہ کی ایسے سمجھے ہم نے تشریح کرنی ہے الف لام میم کے ذریعے سے۔ الف لام میم ہے کیا؟ الف لام میم حروف مقطعات ہے جو تین حرفوں پر مشتمل ہے، الف لام اور میم۔ اگر میں اس کا مطلب بتانے کی کوشش کروں تو ایک جگہ پہ علامہ سیوطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو الف لام میم ہے اصل میں یہ نماز کی طرف اشارہ کر رہا ہے، عبادت کی طرف۔ اس میں الف جو ہے نا سیدھا ہے، اس کا مطلب ہے قیام، اور اس کے بعد لام جو ہے نا جھکا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے رکوع، اور میم کا مطلب ہے سجود۔ تو اس طرح سے یہ نماز کی عکاسی کر رہا ہے، یعنی یہ نماز میں یہ جو ہمارے پاس قیام، رکوع اور سجود ہے اس کی کیا کرتے ہیں، عکاسی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی لوگوں نے بہت ساری آراء دی ہیں، لیکن اس کے مطابق میری جو آراء ہے ذاتی، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو، لیکن یہ مجھے ٹھیک لگتی ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک حوالہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو اس میں پہلے نمبر پر ہمارے پاس الف ہے، الف کا مطلب ہے اللہ، الف ریپریزنٹ کرتا ہے اللہ کو۔ ایسے سمجھو یہ اصل میں کوڈ ورڈ ہے، یہ اصل میں کیا ہے، قطعات ہے، کسی بھی چیز کو ایبریویٹڈ فارم میں کیا کیا گیا ہے، بیان کر دیا گیا ہے۔ الف کا مطلب ہو گیا اللہ، اور اس کے بعد لام ظاہر کرتا ہے لطیف کو، یعنی یہ میڈیم کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ کس کو ظاہر کرتا ہے؟ میڈیم کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میم ظاہر کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ الف لام میم جو ہے یہ ہمارے پاس ان تین الفاظ کا کیا ہے، مجموعہ ہے۔ اگر ان کو جو ہے نا تھوڑا سا برآں کرے تو اس الف میں ہمارے پاس الف لام میم اصل میں یہ ایک راستہ بھی ہے، جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو اس کی پہلی آیات ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، الف لام میم یہ کتاب ہے، یہ جو ذالک کا کیا مطلب ہے، یہ اشارہ کر دینا، یعنی یہ الف لام میم کی طرف اشارہ ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ہدایت ہے، یہ راستہ ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں۔ تو کس طرح سے یہ لوگوں کو راستہ کیسے دکھا سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے اگر آپ غور کریں تو ہماری پیدائش جو ہے اللہ کی طرف سے ہوئی، اللہ نے ہمیں پیدا کیا،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر ایک انسان کو رحمان کی شکل میں پیدا کیا، یعنی ہمارے اندر ہم جب پیدا ہوئے بالکل پاکیزہ تھے، بالکل صاف ستھرے، ہمارے اندر کوئی بھی کثافت نہیں تھی، کوئی گناہ نہیں تھا، بالکل پاکیزہ تھے، اللہ کے طرز پر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ لوگ دیکھیں کہ وہ ہر ایک چیز کو دیکھ سکتا ہے، اسے جن دکھائی دیتی ہے، اسے پریاں دکھائی دیتی ہیں، اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں، اسے ہر ایک چیز دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ وہ لطیف ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی کثافت موجود نہیں ہوتی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دن گزرتے جاتے ہیں، بندہ جو ہے نا اپنے معاشرے اور اپنے ماحول کے لحاظ سے اس میں کیا آتی ہے، تبدیلی آتی ہے، اس میں کثافتیں شامل ہوتی جاتی ہیں، کثافتیں شامل ہوتی جاتی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اصل میں ہم شروع سے ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے اللہ کی تلاش کرو۔ بھائی اللہ کی تلاش کرنی ہے کیسے؟ اللہ سے تو ہم آئے ہیں، اللہ سے تو ہم آئے ہیں، ہم لطیف انداز میں آئے تھے، پھر کثیف ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف اگر جانا ہے، کیونکہ اللہ پاکیزہ ہے، بالکل پاک ہے، تو اسے پاک ہی لوگ پسند ہیں۔ اللہ لطیف ہے اور اسے لطیف ہی لوگ پسند ہیں، تو لطیف اور لطافت کیسے آئے گی؟ لطافت کیسے آئے گی؟ اس کے لیے ہمیں راستہ چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ راستہ چاہیے۔ وہ راستہ اپنانا پڑے گا جو جس راستے پہ جا کے ہماری کثافتیں ختم ہو سکتے ہیں، اور کثافتیں ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ میرے اللہ نے بتایا ہے، اور وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع اور اس کی پیروی۔ کیونکہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، تو ہم میں بھی لطافت آ سکتی ہے، ہم دوبارہ اسی راستے پر اس اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اللہ تک پہنچنے تک کا راستے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جانا پڑے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جب کسی کو مل جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کا راستہ بھی پا لیتا ہے، اس کی بھی کثافتیں ختم ہو جاتی ہے، اس میں بھی لطافت آ جاتی ہے، دوبارہ وہ اسی طرح سے پاکیزہ اور معصوم ہو جاتا ہے، اور تو اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے ضروری کیا ہے کہ سب سے پہلے وہ راستہ ہمیں پتا ہونا چاہیے، وہ ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے؟ راستہ۔ اب اسی حوالے سے ہمارے پاس اگر آپ لوگ دیکھیں شروع سے لے کر اب تک کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان پیدا کیا، جیسے آدم علیہ السلام، تو ہوا کیا؟ کہا یہی کیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اسے کیا کہا؟ اسے علم و اسماء دیا۔ جب علم و اسماء دے دیا تو فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو، اس کی طرف، اس کے سامنے جھکو، اس کے فرما بردار بنو۔ اب فرشتوں میں سے سبھی نے فرما برداری اختیار کی، سبھی اس کے سامنے جھکے۔ آدم علیہ السلام، ایک فرشتہ، ایک ابلیس، اس نے کیا کہا؟ میں نے نہیں جھکا، تکبر کیا۔ جب اس نے تکبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا کیا کر دیا؟ کاٹ دیا، جنت سے نکال دیا۔ تو سیدھا سا راستہ، سیدھی سی بات ہے۔ اسی طرح سے سورہ بقرہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کم و بیش 12 مختلف پیغمبروں کا جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے، تو ان 12 کے 12 پیغمبروں کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ شروع سے ہی انسان کے لیے مشکل صرف ایک بات ہے، اللہ کو نہ ماننا تو کہیں پہ بھی نہیں ہے، اللہ کو تو سبھی ماننے ہیں، اصل بات یہ ہے اس بندے کی اتباع کریں۔ جب بندے کی اتباع کریں گے تو تب ہی ایسا ممکن ہے کہ آپ اللہ کی طرف جا سکتے ہیں، تب آپ اللہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیے ایک ہی راستہ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے جو پاکیزگی حاصل کرنے کا ہے، اور وہ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور اخت کا علم سکھائے اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ پاک فرما رہے، پاکیزگی حاصل کرنی ہے،
कसाफ्तें खत्म करनी है तो उसके लिए रसूल का होना जरूरी है, और वो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो हमें पाकीज़ा करते हैं। तो वो कैसे, अब हमें कैसे पाकीज़ा करते हैं? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चाँद है जिसके बारे में कुरान पाक फरमाता है कि वो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस चाँद की मानद है जिसकी रोशनी से आगे चिराग क्या होते हैं, रोशन होते हैं, और उन रोशन चिरागों से ही लोग नूर पाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ अगर हमें भी रोशनी चाहिए, हमें भी रास्ता चाहिए, तो उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में से जो चिराग है इस वक्त के, उनमें से किसी एक की रोशनी से मुस्तफीद होना पड़ेगा, उनमें से किसी एक की रोशनी से मुस्तफीद होना पड़ेगा, क्योंकि वही एक रास्ता है अल्लाह के सामने झुकने का, अल्लाह के सामने जो है ना सरबत सुजूद होने का। और देखिए जो जहां पे भी किसी भी चिराग के सामने झुका हुआ है, वो सब चिरागों की रोशनी एक ही चांद से आ रही है, और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो मीडियम है, ट्रांसमिशन है, सिंपल सी एक बात है, ट्रांसफर होना है, ट्रांसमिशन होनी है हमारी। अल्लाह ने हमें भेज दिया इस मीडियम में, हमने इस मीडियम से निकलकर जो वापस जाना है उसी दोबारा उसी मीडियम की तरफ जाना, तो सभी ने उसी की तरफ है। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा में ही फरमाते हैं, वाले कुल्ले वजहतु हुवा मुलिया फस्ताबिउल खैराता ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहि जमीअन इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन कदीर। तर्जुमा, और हर एक के लिए तवज्जो की एक सिमत, जिसकी तरफ वो मुंह करता है तो तुम नेकियों में आगे निकल जाओ, तुम जहां कहीं भी होगे अल्लाह तुम सबको इकट्ठा कर लाएगा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो अल्लाह तबारक व तआला का ये काम है, हम तमाम लोगों को इकट्ठा करना, उसकी तरफ जाना, वो अल्लाह का काम है। तो वो कैसे होना है? तो इसी तरह से कि हम अल्लाह के किसी बंदे की तरफ जो है ना जाए और अपने अल्लाह के सामने झुके, तो वो झुकना ऐसे ही होना है और इसी सूरत में ही ऐसे होना है कि हम जो है ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, और जैसे उन्होंने अल्लाह की तरफ झुके उसी तरह से। और इस तरह से हमारे ये खदशात, हमारे ये सारे खौफ जो है ना क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसी तरह से एक और जगह पे अल्लाह तबारक बला मन अस्लम वजहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहु अजरु इंद रब्बिहि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो उस की तरफ दर्ज क्यों नहीं, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया और वो नेकी करने वाला भी हो, तो इस का अजर उस रब के पास है, और इन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो होंगे। ये खौफ मिटता है, ये गम मिट जाते हैं अगर हम अल्लाह के सामने झुकते हैं। और अल्लाह के सामने झुकने का एक ही तरीका है, और वो क्या है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। देखिए हम अपनी हुज्जत यहाँ पे क्या नहीं कर सकते, हमारे लिए एक ही बात है कि हम अपनी हुज्जत ना कायम करें, क्योंकि इसी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना वस्माउ वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। ऐ ईमान वालों, राइना ना कहो और यूं अर्ज करो कि हुजूर हम पर नजर रखें, और पहले ही से बगौर सुनो, और काफिरों के लिए दर्दनाक अज़ाब। करना क्या है? सिर्फ उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या उसके चिराग की बात को सुनना है, उस पर अपनी राय कायम करनी, जो उनकी तरफ फरमान हो उसी फरमान पर क्या हो जाना है, डट जाना है, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और क्योंकि इसी के तरफ इसी सूरह बकरा में एक और जगह पे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, व आकिमुस सलाता व आतुज़ ज़काता वरकऊ माअर राकिईन। क्या करो? नमाज कायम करो, ज़कात दो और रुकू करो, रुकू करने वालों में से। सीधी सी बात है, रुकू का अंदाज, रुकू का झुकने का अंदाज सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بتایا ہے. تو اسی طرح سے اس کی طرف جو ہے نا جانا, اس کی طرف راستہ حاصل کرنا ہی اصل میں بات ہے. اور جب ہوتا کیا ہے, آپ کو پتہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بنا کے بھیجا گیا؟ ان ارسلنا بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم. تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس دیکھیں تو یہ بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا گیا. کیا نذیر اور بشیر؟ نذیر کا مطلب ہوتا ہے ڈرانے والا. اب یہ ڈرانے والا سے مراد یہ نہیں کہ اصل میں یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے قول اور فعل کے نتیجے میں کیا ہوگا, ہمارے قول اور فعل کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. اس طرح سے ہمیں وہ جو ہے نا نتیجہ دکھا دیتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر جو ہے نا بندہ اسی رنگ میں رنگ جائے, اسی کی طرف چل پڑے, اپنے آپ کو ٹرانسفر کر لے, ذکی ہو جائے, تو پھر جو ہے نا اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو وہ اصل رنگ ہے جس کے لیے جو ہے نا ہر ایک بندے کے اوپر اس کا ہونا ضروری ہے. اور اسی رنگ کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ پہ فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون. تو ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا, اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے, اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں. تو اس طرح سے آپ یہ دیکھ لیں کہ کیا ہے اللہ کا رنگ, اور اللہ کا رنگ صرف اور صرف اسی طریقے سے چڑھ سکتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ والوں سے ہمارا تعلق ہو. جب اللہ والوں سے تعلق ہوگا تو ایٹومیٹکلی ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا. جب اللہ کا رنگ چڑھنا شروع ہو جائے گا تو ایٹومیٹکلی ہماری ٹرانسفارمیشن ہوگی, اور ہم جو ہے نا پاکیزہ سے پاکیزہ ہوتے جائیں گے. یہی آپ جب بندہ پاکیزہ ہو جائے, جب اس کے اندر جو ہے نا وہی رنگ چڑھ جاتا ہے, تو پھر ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ. تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کی رب کی طرف سے درود ہے اور رحمت ہے, اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اصل میں جب اللہ کی طرف سے درود اور ہدایت آنے لگ جاتی ہے تو پھر ایسے زمانے کو راستہ وہ جو ہے نا منزل ہماری طرف ہمیں مل جاتی ہے, ہم اس راستے پر چل پڑتے ہیں. ادروائز دیکھیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پیدا ہونے سے لے کر اب تک ہم نے کیا نہیں کیا. ہم روزانہ نماز پڑھتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, روزانہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورۃ فاتحہ میں ایک ہی بات عرض کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور وہ سیدھا راستہ کس کا ہے؟ وہ انہی لوگوں کا ہے جس پر اللہ نے انعام کیا. اور اللہ نے انعام کن پر کیا؟ ان لوگوں پر کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کے غلاموں پر ہی اللہ نے جو ہے کیا کیا ہے, اپنا انعام کیا ہے. تو ان لوگوں کا ہی راستہ اصل میں سیدھا راستہ ہے. جب آپ اس راستے پر چل پڑیں گے تو آپ میں ایٹومیٹکلی پاکیزگی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, اور جب پاکیزگی پیدا ہو جائے گی تو ہم کثافت سے لطافت کی طرف چل پڑیں گے, اور وہ اصل میں راستہ ہے اللہ کی طرف جانے کا. تو اس کا مطلب یہ ہوا الف لام میم اصل میں ایک سرکل ہے جس میں ایک حصے پر ایک سرے پر اللہ اور ایک سرے پر محمد صلی اللہ, اور درمیان میں لام ہے, اور وہ لام اصل میں لطافت کو ظاہر کرتا ہے. اور یہ لطافت حاصل ہوتی ہے اللہ کے پسندیدہ بندے, اللہ کے رہنا ایسے بندے جو اللہ کی طرف ہمیں جو ہے رہنمائی کر سکتے ہیں, ان کی پیروی کرنے پر, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اختیار کرنے پر. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور الذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجوہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ مسلمانوں کا ولی ہے, انہیں اندھیروں سے نور کی طرف نکالتا ہے, اور جو کافر ہیں ان کی حمایتی شیطان ہے, وہ انہیں نور سے اندھیروں کی طرف نکالتے ہیں, اور یہی لوگ دوزخ والے ہیں, اور یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہے
یہ ہے وہ طرز. جو اللہ کے دوستوں کا دوست بنے گا وہ اصل میں کیا ہوگا؟ نور کی طرف جائے گا, وہ اللہ کی طرف جائے گا. اور جو شیطان کا دوست بنے گا وہ کبھی بھی کس کی طرف نہیں جا سکتا؟ نور کی طرف نہیں جا سکتا. وہ ظلمات کی طرف, اندھیروں کی طرف جائے گا. اور اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی کی اگر تلاش کرنی ہے تو اللہ کے بندے کی تلاش کریں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے, اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. سیدھی سی بات, اپنے آپ کو بچانا, اپنا آپ ختم کرنا اور اس ایک اللہ کی طرف جانا کیا کرنی ہے, توجہ کرنی ہے. تو اللہ پانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے, اللہ کا بندہ. اور کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصل میں حکمت دانائی اور ہمیں جو ہے نا پاکیزگی کا سبب دیتے ہیں. کیونکہ اللہ انہی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر اولو الالباب. تو اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے, اور جسے حکمت دی جائے تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی ملتی ہے اور عقل والے کی نصیحت مانتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ حکمت عطا کرتے ہیں, اور ان لوگوں کو حکمت عطا کرتے ہیں جسے اللہ چاہتا ہے. اس لیے اللہ سے حکمت طلب کریں, اور یہ سب سے بڑی بھلائی ہے. اور اسی بھلائی کے نتیجے میں ہی ہم جو ہے نا کیا کر سکتے ہیں؟ فلاح پا سکتے ہیں. تو اسی بھلائی کے نتیجے میں ہی ہمیں اصل جو ہے نا اپنے مدے تک پہنچ سکتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کی طلب کرنا, اللہ کے بندوں کو چھوڑ کر اس کی مخالفین کی طلب کرنا, ان کے پیچھے پڑنا کبھی بھی آپ کو فلاح کی طرف نہیں لے جا سکتا. تو انہی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی وما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی تو ان کی تجارت نے کوئی نفع نہ دیا. اور یہ لوگ راہ جانتے ہی نہیں, راہ صرف اور صرف اللہ کے بندے جانتے ہیں. تو جو لوگ جو ہے نا اس کے بدلے میں, اللہ کے بدلے میں ایسے لوگوں کے پیچھے جائیں گے, وہ اصل میں کیا کریں گے؟ وہ تجارت کریں گے جو ضلالت کی طرف لے کر جائیں گے. تو صرف اور صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے الف لام میم کی راہ اختیار کریں, اور پھر جا کے ضلالت سے آپ بچ سکتے ہیں, پھر آپ فلاح پا سکتے ہیں. آج کے اس موضوع کا ایک حصہ یہاں تک مکمل ہوا. انشاءاللہ اس کا روحانی پرسپیکٹو, اس کے اثرات جو ہے نا, اور اس کے جو ہے نا کس طرح سے ہم اپنی فلاح کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, اس سے متعلق انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات چیت ہوگی. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ تمام دوستوں کو پسند آئے گی, لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے جو ہے نا کیا کریں, آگے شیئر کریں. شکریہ.